بیٹا آگے بڑھتا ہے، بھائی آگے بڑھتا ہے، لیکن سجاد ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں قیدی بنا دیا گیا ہے۔ اے اونا محمد، معاف کر دینا، ماں رخصت کرتے وقت تم سے مل نہ سکی سے اونا محمد ماں بہت یاد کرے گی۔ نیچے سوگواروں مقتل میں بنی اسد اونا محمد کا لاشا دفن کرنے کے لیے جنازے کو اٹھایا، اور آخر کار گنج شہیدہ میں یہ پہلے 2 جنازے دفن ہو رہے ہیں۔ یہ جنازے حضرت اون اور محمد کے ہیں جو پیاسے مارے گئے۔ جیسے ان دونوں کا جنازہ آیا تھا تو داہنی طرف جنازہ اون کا رکھا تھا، بائیں طرف جنازہ محمد کا رکھا تھا۔ ماں نے سجدہ شکر میں سر ادا کیا تھا، خالق کائنات میری اس قربانی کو قبول کر لے، میرا بھیا غریب ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیجیے رونے والوں، یہ حضرت اون اور محمد کا جنازہ بنی اسد کے لوگ دفن کر رہے ہیں۔ عزیزوں، کیا قیامت ہے کہ جس کی ناز برداری پیغمبر خدا نے کی تھی، جو بڑی شان کے ساتھ مدینے سے آئے تھے لیکن پردیس میں وہ آب و گیا صحرے میں جنہیں بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا۔ والائے ستم تو یہ ہے کہ لاشیں بے کفن میدان مقتل میں پڑی رہی۔ حضرت اون اور محمد کا جنازہ دفن ہو چکا ہے۔ عزیزوں، اب قیامت کی گھڑی ہے۔ قیامت کی گھڑی یہ ہے کہ یہ اس کا جنازہ اٹھ رہا ہے کہ جس کے غریب باپ کو زہر دیا گیا تھا، جگر کے ٹکڑے گرے تھے، لاش کے اتنے ٹکڑے ہو چکے تھے کہ بن کے قاسم گیا تھا، تقسیم ہو کے لوٹا تھا۔ ہائے کیسی غربت ہے کہ بابا کو دوبارہ کفن پہنایا گیا، بیٹا مقتل میں بے کفن پڑا ہوا ہے۔ عزیزوں، اب بنی اسد کے لوگوں نے حضرت قاسم کا جنازہ اٹھایا، لاش کے ٹکڑے تھے، گٹھری تھی جسے دفن کرنے کا اہتمام ہونے لگا۔ ارباب عزا حضرت اون اور محمد کے جنازے کو دفن کرتے ہوئے یہ بنی اسد کے لوگ جنازے کو دفن کر رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت قاسم کا جنازہ کہ جس کے لاش کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، جس کے بابا کو زہر دیا گیا تھا، امام حسن کی جان حضرت قاسم کا جنازہ جو بنی اسد کے لوگ اپنے ہاتھوں دفن کریں گے۔ آنے والا یہ کہہ رہا ہے، اے بنی اسد کے لوگوں، پریشان نہ ہو، ہم تمہیں بتا رہے ہیں کون سا جنازہ کس کا ہے۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ کربلا میں 20واں کرنے والے سوگواروں، ذرا خود اپنی آنکھوں سے دیکھو، کیا کسی گھر کو ایسے لوٹا جاتا ہے؟ کیا کسی کو ایسے ستایا جاتا ہے؟ کیا کسی ایسے کو پیاسا ذبح کیا جاتا ہے؟ کیا ایسے میزبانی کی جاتی ہے؟ یہ اجر رسالت ادا کیا گیا ہے کہ آل محمد کو میدان مقتل میں رلا رلا کے شہید کر دیا گیا۔ عزیزوں، حضرت اون و محمد کے بعد یہ جنازہ حضرت قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہیں، سب کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ مگر کیا گزری ہوگی امام سید سجاد پہ جب حضرت قاسم کے لاش نہیں بلکہ گٹھری دیکھی ہوگی۔ یہ وہی گٹھری ہے جسے خیمے پہ حسین لے کے آئے تھے، آواز دیتے تھے، فروا تمہارا قاسم آ گیا ہے۔ سوگواروں، ذرا دیکھو نا، یہ جنازہ ہے 13 برس کے قاسم کا۔ یہ جنازہ ایسے ہی ہوتا ہے، لاش کے ٹکڑے ہیں گٹھری میں، ابا کے دامن میں حسین لے کر کے آئے تھے۔ سلام ہو لاش کے ان ٹکڑوں پر جسے قاسم کہتے ہیں۔ عزیزوں، یہ فروا کی جان ہے جسے حسین ابن علی علیہ السلام نے کلیجے سے لگا کے رکھا تھا، جو چچا سے کہتا تھا، چچا محضر شہادت میں میرا نام ہے یا نہیں ہے؟ جب امام نے آواز دیا تھا قاسم جھولے والے اصغر کا نام ہے تو آپ نے انگڑائی لی تھی۔ عزیزوں، بند ٹوٹ گئے تھے، آواز دیا تھا، چچا اصغر تو بہت چھوٹا ہے، کیا فوجیں خیمے تک آ جائیں گی؟ آواز دی، چچا کیا فوجیں خیمے تک آ جائیں گی؟ قاسم کو یہ گوارا نہ تھا کہ فوجیں خیمے تک آ جائیں، لیکن کیا خبر تھی اسی خیمے میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے لائے جائیں گے۔ لیجیے آپ کے درمیان ذرا غور سے دیکھیے، قاسم کے لاش کی گٹھری دفن کی جا رہی ہے۔ بنی اسد کے لوگوں نے حضرت قاسم کے لاش کی گٹھری کو آہستہ سے آنے والے مددگار امام سید سجاد جو باعجاز امامت لاش شہدائے کربلا کو گنج شہیدہ میں دفن کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آپ کو خبر ہے کہ جب بی بی زینب سے کوئی پوچھتا تھا، بی بی کہاں گئے بنی ہاشم، تو آواز دیتی تھی کہ سب کو گنج شہیدہ میں سلا کے آئی ہے، سب کو گنج شہیدہ میں زینب سلا کے آئی ہے۔ رونے والوں، آج اسی گنج شہیدہ میں انہی مظلوموں کے لاشیں دفن کیے جا رہے ہیں۔ اب قیامت ہے، میری پردہ دار بہنوں، اپنے کلیجے پہ ہاتھ رکھنا۔ اس اہتمام میں اپنے جوان بیٹوں کے ساتھ آئی ہو تو خدا کرے تمہارے بیٹے سلامت رہیں۔ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹے کے سر پہ سہرا بندھے، مگر لیلا کے بیٹے کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔
ہائے حسین کے کڑیا جوان اکبر کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ عزیزوں، بی بی زینب جب اکبر رخصت ہو رہا تھا تو خیمے کے در پہ بابا سے کچھ باتیں کرتے سنی تھی تو آواز دیتی تھی، اے بھیا تمہیں اماں کے حق کا واسطہ اتنا بتا دو، میں نے اکبر کو 18 سال پالا ہے۔ اکبر کہتا کیا تھا؟ آواز دی بہن کہتا تھا، بابا جا تو رہا ہوں، اگر لوٹ کے نہ سکا تو میرے مرنے کی خبر فوراً میری ماں کو نہ دینا۔ اے رونے والوں، آج اسی ماں کے ہاتھوں سے گردن بندھے ہوئے ہیں، کیا یہ حق نہیں تھا کہ ماں جنازے کے ساتھ ہوتی؟ مگر لیلا کے تو ہاتھوں سے گردن بندھے ہے، بی بی سفر پہ ہیں، مگر یہاں بنی اسد کے لوگ اکبر کی میت دفن کر رہے ہیں، اکبر کا جنازہ دفن کر رہے ہیں۔ سلام ہو حسین کی 18 سال کی کمائی پر، سلام ہو کہ جس بیٹے کے مارے جانے کی خبر نے لیلا کی آنکھوں کی روشنی چھین لی، جو آواز دیتی تھی جانا تو چاہتی ہوں بیٹے کے قریب، مگر کوئی مجھے سہارا دو، مجھے راستہ نظر نہیں آتا ہے۔ لو سوگواروں، بنی اسد کے لوگوں نے 18 برس کے یوسف آل محمد حضرت علی اکبر کے اس لاشے کو بنی اسد کے